بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه آمين. فالآن لا ترجيح بالدليل، فليس إلا القول بالتفصيل ما لم يكن خلافه المصححا، فنأخذ الذي لهم قد وضحا، فإننا نراهم قد رجحوا مقال بعض صحبه وصحه، من ذاك ما قد رجحوا لسفر مقاله في 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پہلے اشعار میں بتایا تھا کہ مفتی مجتہد جو ہو اس کو دلائل کو دیکھنا چاہیے اور جون سی دلیل زیادہ قوی ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جو مفتی مجتہد نہیں ہے اس کو صحیح قول کو، راجح قول کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر اسی کے ضمن میں بتایا تھا کہ موجودہ زمانے میں جو ہے مفتی مجتہد نہیں ہے بلکہ مفتی مقلد ہے، تو پھر اس صورت میں تو مفتی مقلد کو فتویٰ دینا ہی جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ دلیل کیا ہے وغیرہ۔ تو اس کا جواب دیا تھا کہ اس وقت کا جو مفتی ہے وہ نقل فتویٰ کرتا ہے، نقل مجتہد قول کرتا ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی اس سلسلے میں مجتہد کا کیا مطلب ہے، مجتہد اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، تو یہ جو مجتہد نے کتابوں میں نقل کیا ہوا ہے اس کو نقل کر کے بتا دیتا ہے کہ مجتہد کا مقالہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، اس وجہ سے یہ جائز و درست ہے۔ بہرحال پھر اس کے ساتھ ایک اشکال یہ ہوا کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تم مجتہد ہو تو پھر وہ صاحبین اور ان کے علاوہ دوسروں کے تم مسائل کو عمل کرو گے تو پھر تم حنفی کیسے کہلاؤ گے، سمجھ میں؟ تو اس کا بھی جواب دیا گیا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت ہی سے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اس وجہ سے ان کے قول کو لینے کی وجہ سے حنفیت سے نہیں نکلیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض کے جو اصحاب ترجیح، اصحاب تخریج وغیرہ حضرات نے جس مسئلے کو صاف کر دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ یہ راجح ہے، یہ صحیح ہے، تو اب ہمیں انہی قول کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اس راجح قرار دینے میں یا اس کو مفتہ بھی قرار دینے میں اگر صاحبین یا امام صاحب کے شاگرد وغیرہ ان کے اقوال ہو تو اس کو بھی لیا جائے گا، اور اس کو لینے کی وجہ سے آدمی حنفیت سے نہیں نکلے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی میں فرمایا فل آنا لا ترجیح بالدلیل ہے۔ اب چونکہ اس وقت مفتی مجتہد نہیں ہے، اس وجہ سے دلائل کی وجہ سے کسی کو ترجیح دینے کے بعد وہ تو اب نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت کا جو مفتی ہے وہ مفتی مجتہد نہیں ہے بلکہ مفتی مقلد ہے۔ اس وجہ سے اگر یہ کسی دلیل کو اس کو دلیل کی وجہ سے کہا کہ میرے نزدیک یہ دلیل زیادہ قوی ہے اس وجہ سے یہ جواب ہونا چاہیے، تو چونکہ اس وقت اس کو دلیل کے پرکھنے کی، سمجھنے کی اور دلیل کو قائم کرنے کی صلاحیت اس میں اجتہاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فلیس الا القول بالتفصیل ما لم یکن خلافہ مصححا، جو چیز، جو مسئلہ تم لے رہے ہو اس میں تصحیح کی گئی ہے، تخریج کی گئی ہے، اس کو مفتہ بھی قرار دیا گیا ہے، تو اسی کو تمہیں لینا پڑے گا۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے قول کی تصحیح نہیں کی گئی ہے، دوسرے قول کا اختیار نہیں کیا گیا ہے، دوسرے قول کو مفتہ بھی قرار نہیں دیا گیا ہے، تو اس صورت میں تم کو اسی قول کو لینا پڑے گا جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب تم اس میں کوئی دوسرا قول اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتے۔ معلوم یکن خلاف مصحح فناخذ الذی ہم قد وضحا، بس ہم انہی قول کو لیں گے جن قولوں کو ان حضرات نے اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز وغیرہ نے مقرر کیا ہے اور اس کو ذکر کر دیا ہے، ہمیں اسی قول کو لینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فإننا نراہم، ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو قد رجحوا، کہ انہوں نے ترجیح دی ہے، جو اصحاب ترجیح حضرات ہیں یا جو اصحاب تخریج حضرات ہیں انہوں نے ترجیح دی ہے مقال و بعض صحوی و صحو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں کے مقولوں کو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے اقوال کو انہوں نے ترجیح دی ہے،
اور ترجیح دے کر اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے، امام صاحب کے قول کو انہوں نے چھوڑا ہے۔ تو اس وجہ سے جس قول کی تصحیح ہوئی ہو، جو قول راجح قرار دیا گیا ہو، اسی قول کو لیا جائے گا، چاہے وہ قول امام صاحب کا ہو یا صاحبان کا ہو۔ یہاں امام صاحب یا صاحبین وغیرہ کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ تصحیح اور ترجیح کو دیکھا جائے گا کہ قول کو، کون سے قول کو راجح قرار دیا ہے، کون سے قول کو مفتابہی قرار دیا ہے، کون سے قول کی تصحیح کی گئی ہے۔ فَإِنَّنَا نَرَاهُمْ قَدْ رَجَّحُوا، بس بے شک ہم نے دیکھا ہے فقہا کو کہ انہوں نے ترجیح دی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاگردوں کی مقولوں کی، اور انہی مقولوں کو انہوں نے تصحیح کی ہے۔ وَصَحَّحُوا مِنْ ذَاكَ مَا قَدْ رَجَّحُوا لِزُفَرَ، کہتے ہیں اسی وجہ سے حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے تمہیں بتایا گیا تھا کہ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، پھر اس کے بعد امام ابو یوسف کا ہے، پھر اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ آتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے، فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جس قول کی تصحیح کی گئی ہو، جس قول کو راجح قرار دیا گیا ہو، اس قول پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ قول امام صاحب کے شاگرد ہی کا کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 17 مسائل کو ذکر کیا ہے، اور فقہا نے امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 17 مسائل پر فتویٰ دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقولہ تھا، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی، اس بات کی تصحیح کی گئی ہے اور اس کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ جو مقولے میں نے 17 مسائل جو بتائے، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب کیا ہے شامی میں رد المحتار میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اس کو دیکھ لینا وہ کیا کیا مسائل ہے۔ خود امام علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو مستقلاً طور پر الگ سے کیا ہے ذکر بھی کیا ہے۔ بہرحال وَإِنَّمَا نَرَاهُمْ، ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ انہوں نے ترجیح دی ہے مقال بعض صحابہ، بعض امام صاحب کے شاگردوں کے مقالہ کو، اور اس کی تصحیح بھی کی ہے، اور اسی وجہ سے ما قد رجحوا لظفر، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ کو ترجیح دی گئی ہے۔ مقالۃ فی 17 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس زمانے میں خلاصہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں مفتی مجتہد نہیں ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ اگر مفتی مجتہد ہو تو اس مفتی مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کرنا ضروری ہے، دلائل کو دیکھے گا، اور جو دلیل مضبوط ہوگی اس دلیل مضبوط کے اعتبار سے اس کے اوپر عمل کرے گا۔ لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ مفتی مجتہد نہیں ہے، اس وجہ سے مفتی مقلد رہ گئے، تو اس مفتی مقلد کے اوپر کیا کرنا پڑے گا یہ بتا رہے ہیں۔ جی قد علمت أن الأصح تخيير المفتي المجتهد فيفتي بما يكون دليله أقوى، یعنی اگر مفتی مجتہد ہوتا ہے تو دلیل کو دیکھتا اور دلیل کو دیکھ کر جون سی دلیل اس کو قوی نظر آتی اس قوی کے اوپر وہ فتویٰ دیتا اور اس کے اوپر وہ عمل کرتا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں مفتی مجتہد نہیں ہے، اس وجہ سے ولا يلزمه المشي على التفصيل، ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبق إلا المقلد المحض، موجودہ زمانے میں مفتی مجتہد نہیں رہ گئے بلکہ ہم مفتی مقلد ہی رہ گئے ہیں، وجب علينا اتباع التفصيل، اس وجہ سے اب ہمارے لیے اس تفصیل کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ کیا ہے وہ؟ فنفتي أولا بقول الإمام، اس وجہ سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، امام صاحب کا قول ہو، تو ہمیں اس امام صاحب کے قول کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جی ثم پھر اس کے بعد امام ابو یوسف، پھر اس کے بعد امام محمد۔ جی ما لم نر المجتهدين في المذهب صححوا خلافه، اب اگر مذہب بعد کے لوگوں نے کسی دوسرے قول کی تصحیح کی ہے
تو اس صورت میں ان کو چھوڑا جائے گا اور جس قول کی تصحیح کی ہے اس کو اختیار کیا جائے گا. لقوة دليله أو لتغير الزمان أو نحو. انہوں نے تصحیح کیوں کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی تغیر زمان کی وجہ سے ہے یا کبھی کسی دوسرے حالات کی وجہ سے ہے. جیسے مثلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تنخواہ لینا جائز نہیں تھا اور پھر اس کے بعد والوں نے کیا مجبوری کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا. تو اس وجہ سے اب جو بعد کے جو لوگوں نے تصحیح کی ہے اور یہ تصحیح تغیر زمان کی وجہ سے ہوگی یا أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء. اس صورت میں ہم انہی پر عمل کریں گے جو بعد والوں نے تصحیح کی ہے. اور یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے اگر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا متقدمین حضرات اگر اس وقت یہاں پر موجود ہوتے یہاں کے حالات کو دیکھتے تو اس حالات کو دیکھ کر وہ بھی یہی جواب دیتے. اس وجہ سے جی فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم. جیسے علامہ قاسم قتل بغا کے قول سے تمہیں معلوم ہوا جی لأنهم أعلم وأدرى بالمذهب. اس وجہ سے کہ یہ تخریج کرنے والے یا تصریح کرنے والے یا ترجیح دینے والے دلائل کو جانتے ہیں حالات کو سمجھتے ہیں زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ علم والے ہیں. اس وجہ سے ان کی باتوں پر اعتماد کیا جائے گا. وعلى هذا عملهم فإننا رأيناهم قد يرجحون قول صاحبيه تارة وقول أحدهم. یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ بات کے حضرات ہیں وہ دلائل کو بھی جانتے ہیں زمانے کے حالات وغیرہ کو بھی دیکھتے ہیں. اس وجہ سے کہ جو مسئلہ مناسب لگا دلیل کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں. کبھی صاحبین کے قول کو ترجیح دیتے ہیں کبھی کیا ہے امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ وغیرہ ہیں ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں جی. وقول أحدهما تارة وتارة قول زفر في 17 موضعا. في 17 موضعا 17 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسائل پر عمل کیا گیا ہے. ذكرها البيري في رسالة ولسيد أحمد الحموي منظومة في ذلك. احمد حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نظم میں بھی ان سارے مسائل کو بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے اس کو ذکر کیا ہے. لكن بعض مسائلها مستدرك لكونه لم يختص به ظفر وقد نظمت في ذلك من. صاحب کتاب فرماتے ہیں ابن عابدین مصری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بھی اشعار میں اس کو تنظیم کیا ہے شمار کیا ہے نظم بنائی ہے اور میں نے بھی اس کو لکھا ہے. نظم تو فی ذالک وقد نظمت في ذلك منظومة فريدة بہترین عمدہ نظم میں أسقطت منها ما هو مستدرك وزدت على ما نظمه الحموي عدة مسائل. علامہ حموی نے جو طنز کے اس سے کئی مسائل میں نے اس میں زیادہ بھی کیے ہیں. وقد ذكرت هذه المنظومة في اور یہ میں نے جو نظم لکھی ہے اس کو میں نے اپنی حاشیہ رد المختار جو در مختار کی شرح میں نے کی ہے اس میں اس کو پورا ذکر کیا ہے. جب میں وہاں انڈیا میں پڑھاتا ہوں اور جب یہاں آتا ہوں تو ابھی سبق بند اور کہتا ہوں نکالو رد المختار اور رد المختار میں کہاں کہا ہے کیا کہا ہے اس کو دیکھو اور پھر اس کے بعد آگے پڑھو تاکہ پوری طریقے سے بصارت حاصل ہو جائے. دیکھ لینا یہاں جی. وقد ذكرت هذه المنظومة في حاشية رد المحتار من باب النفقة. باب النفقہ میں اس کو ذکر کیا ہے جی. وقال في البحر من كتاب القضاء فإن قلت كيف جاز للمشايخ الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم مع أن. رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے بحر میں ایک اشکال ذکر کیا ہے ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہو حنفی ہو تم تو امام شافعی کے مقلد ہو تم تو امام مالک کے مقلد ہو تم تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو. تمہیں تو انہی کا قول اختیار کرنا چاہیے. ان کے قول کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کے قول کو ان کے شاگرد کو یا شاگرد کے شاگرد کے قول کو اختیار کرو گے تو یہ تو صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آئے نہیں. اس وجہ سے کہ تمہاری تقلید تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے قول کو لے رہے ہو
امام محمد کے قول کو لے رہے ہو، امام ظفر کے قول کو لے رہے ہو، تو پھر تم کیا ہے امام ابو حنیفہ کے مقلد کیسے قرار دیے جاؤ گے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو ابن نجیم نے کہا بہر میں فإن قلت كيف جاز للمشايخ الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم مع أنهم مقلدون قلت قد أشكل علي ذلك. ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اشکال تو سمجھ میں آ گیا. پھر انہوں نے جواب بھی دیا خود ہی کہ یہ اشکال مجھے بھی کئی سالوں تک مجھے ستاتا رہا کہ بھائی جب ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو پھر تو ہمیں امام ابو حنیفہ ہی کی بات کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، دوسرے کی بات کو نہیں لینا چاہیے. یہ کئی مرتبہ مجھے بھی یہ اشکال، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن نجیم مصری کہہ رہے ہیں. قلت قد أشكل علي ذلك مدة طويلة ولم أرى فيه جوابا إلا ما. مجھے اس کا جواب نہیں ملا. سوال تو میرے ذہن میں تھا لیکن اس کا شافی جواب کیا ہونا چاہیے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. جی. ولم أرى فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من كلامهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس وقت میرے ذہن میں یہ جواب آیا ہے اور وہ میں اب تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں. کیا جواب آیا ہے؟ فہمت الآن. وهم أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا حتى نقل في السراجية إن هذا سبب مخالفة عصام للإمام. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مخالفت کی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ امام صاحب کے کہنے ہی کی وجہ سے کی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ اجتہاد کے درجے پر وہ پہنچ گئے اور ان کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے خود انہیں کو کہا کہ دیکھو اب تم کو میرے کہنے کی وجہ سے میں نے کہہ دیا ہے، اس وجہ سے بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو دلائل کو دیکھنا چاہیے اور دلائل دیکھ کر تم کو جو زیادہ قوی دلیل لگے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے امام صاحب کے اصول اجتہاد وہ تو انہوں نے برقرار رکھے، اسی اصول اجتہاد پر انہوں نے قیاس کر کے جو مسئلہ ان کو صحیح لگا وہ انہوں نے کہا. اس وجہ سے یہ اختلاف ہوا. جی. حتى نقل في السراجية إن هذا سبب مخالفة عصام للإمام وكان يفتي بخلاف قوله كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به. جو دلیل ان کے سمجھ میں آئی ان کے دل نے قبول کیا اس کے حساب سے انہوں نے فتویٰ دیا. فأقول إن هذا الشرط كان في زمانهم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب یہ ابن شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے زمانے میں تھا، اس وجہ سے کہ ان کے زمانے تک اجتہاد مفتی مجتہد ہوا کرتے تھے. اب یہ زمانہ جو آ گیا ہے اس میں تو اجتہاد ختم ہی ہو گیا، مفتی بھی مجتہد نہیں ہے، مقلد ہی مقلد ہے. تو پھر اس صورت میں دلائل کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان لوگوں کو تو دلیل کا پتہ ہی نہیں چلتا. اس وجہ سے ان کو جب دلیل کا پتہ نہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہے دلیل کی وجہ سے. ارے سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ انہوں نے اختلاف کیا ہے دلیل کی وجہ سے. اس وجہ سے ان کا اختلاف کرنا صحیح تھا. مجتہد جو ہوگا وہ بھی دلیل کو دیکھ کر اختلاف کرے گا، وہ بھی صحیح ہے. لیکن اس وقت جو لوگ ہیں وہ تو مقلد محض ہے، مقلد محض ہے. یہ تو دلیل جانتے بھی نہیں اور وہ تو آنکھیں بند کر کے فتویٰ لکھ رہے ہیں، دے رہے ہیں. تو ان کو تو صرف امام صاحب ہی کے قول کو اختیار کرنا چاہیے. جی. اما فی زماننا فیکتفا بالحفظ کما فی القنیا وغیرها. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے جو مفتی حضرات ہیں ان کو دلیل وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا. ان کو تو حفظ ہونا چاہیے، مسائل جزیات اصول کلیات وغیرہ معلوم ہونا چاہیے. بس اتنا ان کو معلوم ہے تو یہ کافی. موجودہ زمانے کے جو مفتی حضرات ہیں ان مفتی حضرات کو اور ہم لوگوں کے لیے بھی ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اب مفتی جو ہے وہ ایک سال میں نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا نہیں. لیکن جیسے ڈرائیونگ ہوتی ہے وہ 6 مہینے میں آدمی ڈرائیونگ کی اصول اور طریقہ وغیرہ معلوم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جتنا وہ ڈرائیونگ کرتا رہتا ہے اتنی ڈرائیونگ پختہ ہوتے چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے افتاء کے جو طریقے ہیں، راستے ہیں، صورتیں ہیں،
وہ ان کو بتلا دی جاتی ہے. پھر جتنا مطالعہ کرتا ہے اتنا آگے چلا جاتا ہے, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ سمجھنا گیا. تو اس زمانے کے جو مفتی ہیں وہ ان کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ یہ مفتی مقلد ہیں اور صرف ناقل ہے, کہ جو مجتہد کے جو اقوال ہیں وہ ان کو معلوم ہے, وہ نقل کر کے دے دیتے ہیں. ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھ پر یہ صورتحال پیش آئی, سمجھ میں. اب اس مسئلے میں ہمارے حنفی مسلک میں کیا مسئلہ ہے, کس پر عمل ہے, وہ مجھے معلوم نہیں ہے. تم ہمیں بتا دو کہ اس کا جواب کیا ہے. اب ہمارے پاس وہ سوال آیا تو ہم بھی مجتہد تو نہیں ہیں, اس لیے دلائل وغیرہ نہیں معلوم. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا جواب کتابوں میں فلانی جگہ پر لکھا ہے اور یہ لکھا ہے, اسی کو نقل کر کے ہم روانہ کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. تو اس وقت جو مفتی حضرات ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ فتویٰ لکھنے کے سلسلے میں پہلے سوال پڑھو. سوال پڑھنے کے بعد تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ یہ سوال کون سے باب سے متعلق ہے, کون سی کتاب سے متعلق ہے. کتاب الزکوٰۃ کا ہے, کتاب الصلاۃ کا ہے, کتاب الطلاق کا ہے, کیا ہے, وہ پہلے طے کرو. اور پھر اس کے بعد اس دیکھو گے کون سے فصل میں آتا ہے یہ, سمجھ میں. اور پھر اس کے بعد کتابوں میں دیکھو کہ اس مسئلے کا جواب کتابوں میں ہوگا, کون سی جگہ پر ہوگا, کون سے طریقے پر ہوگا, یا کون سی کتاب میں اس کا جواب لکھا ہوا ہے, سمجھ میں. پھر اس صورت میں اس کو دیکھو اور پھر اس صورت میں اس کا جواب لکھو. یہ صحیح طریقہ. آج کل تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو اتنے اردو فتاوے شاید ہے ہی نہیں, صرف 2 ہی تھے. حضرت مولانا فتاوی امدادیہ, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور دوسرا فتاوی عجیزیہ مفتی عزیز الرحمن صاحب کا, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا امداد الفتاوی. بس سمجھ میں آنے. اس وجہ سے ہمیں تو سب سے پہلے یہی چیز کرنی پڑتی تھی, کتابوں میں دیکھنا پڑتا تھا. اور جو آدمی اس میں ماہر ہو جائے کہ یہ مسئلہ کون سی کتاب میں ملے گا, کون سی جگہ ملے گا, یا اس کا جواب کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہاں ہے, جزیہ جو اس کو یاد ہوگا وہ فٹافٹ اس کو نقل کرتا چلا جائے گا. اب اس میں بھی کتابیں دیکھنی پڑتی تھی, اب تو اس سے بھی کم کا درجہ آ گیا ہے. اس وجہ سے اردو میں کوئی دیکھ لیا, سمجھ میں بیستی زیور دیکھ لی اور بیستی زیور دیکھ کر اس نقل کر کے دے دیا, سمجھ میں آیا نہیں. یہ سستی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آج کل مفتی مقلد نہیں ہے, مفتی غیر مقلد ہے. تو اس مفتی غیر مقلد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کون سی کتاب میں ملے گا, کون سے باب میں ملے گا, کون سے صفحے پر ملے گا, یہ اس کو یاد ہونا چاہیے. اور اس یاد ہونے کے بعد اس کو وہ نقل کر دے گا تو صحیح ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ضمناً یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ صرف لکھ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ حوالہ دینا بھی ضروری ہے کہ فلانی کتاب میں یہ عبارت ہے, اس عبارت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے. وہ عبارت نقل کرنی بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے. جی. فيحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم من أين قال وعلى هذا یعنی بل یجب کا لفظ کہہ کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ موجودہ زمانے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں دلیل کیا ہے اور کس دلیل کی وجہ سے امام صاحب نے یہ کہا ہے, تو پھر صورت میں تو ہمیں فتویٰ ہی دینا جائز نہیں ہونا چاہیے. تو کہا کہ نہیں, اب ہم مفتی مقلد ہیں تو مفتی مقلد کو صرف اتنا معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے, کس طریقے سے عبارت معلوم ہونی چاہیے, جزیہ معلوم ہونا چاہیے, تصریح معلوم ہونی چاہیے. اور اس تصریح کے اعتبار سے اگر وہ جواب دے دے گا تو یہ جواب دینا درست ہوگا اور فتویٰ دینا جائز ہوگا. جی. وعلى هذا فما صححه في الحابي أي من أن الاعتبار لقوة الدليل مبني على ذلك الشرط. حاوی القدسی میں جو لکھا ہے کہ دلائل کو جاننا ضروری ہے, کہتے ہیں وہ پہلے لوگوں کے لیے, پہلی صورتوں کے لیے ہے کہ جبکہ مفتی مجتہد ہوا کرتے تھے. وقد صححوا أن الإفتاء بقول الإمام فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه لأنهم إنما أفتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم وهو الوقوف على دليله
وأما نحن فلنا الإفتاء وإن لم نقف على دليله. وقد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله، لكن هو أهل ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دلیل پرکھنے کی، دلیل کو جانچنے کی، دلیل کو سمجھنے کی صلاحیت تھی. اس وجہ سے وہ دلیل کو دیکھ کر کبھی امام صاحب کے قول کو، کبھی دلیل کو دیکھ کر صاحبین کے قول کو، کبھی دلیل کو دیکھ کر کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دیتے تھے. جی. لكن هو أهل للنظر في الدليل ومن ليس بأهل للنظر فيه. جو لوگ اہل للنظر فی الدلیل نہیں ہیں، جن کو دلیلوں کا پتہ نہیں چلتا، فعليه الإفتاء بقول الإمام. افتاء بقول الامام لازم ہے، ضروری ہے. فصار فيما إذا خالفه صاحبه ثلاثة أقوال: الأول اتباع قول الإمام بلا تخيير، الثاني التخيير مطلقا، الثالث وهو الأصح والتفصيل بين المجتهد وغيره. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والمراد بالاہلیت، اہلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے. صلاحیت ہوگی تو اس صورت میں کیا ہے، اس کو مسائل کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوگا. اس اہلیت سے کیا مراد ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں استعداد کہتے ہیں کہ طلبہ میں اتنی استعداد ہو جانی چاہیے، اتنی اہلیت ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ المراد بالاہلیت ہونا ان یکون عارفا ممیزا بین الاقاویل، دونوں قولوں کے درمیان میں فرق سمجھنے والا ہونا چاہیے. ایک لہو قدرت علی ترجیح بعضها علی بعض، اور اس کو بعض کے اوپر بعض کو ترجیح دینے کی صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے. دو بات سمجھ میں آ گئی. تیسرا ولا یسیر حلا للفتویٰ، اور تیسری بات بتائیے کہ آدمی اس وقت تک فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے جوابات صحیح ہو غلط کے مقابلے میں، یعنی غلط جواب کم ہو، صحیح جواب زیادہ ہو. تب اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ اب یہ آدمی اہلیت للفتویٰ، فتویٰ دینے کی اہلیت میں آ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کا کل کا حکم ہے. دیکھو پہلے بتایا تھا کہ مفتیوں کی ذمہ داری بہت ہی اونچی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ مفتی جو جواب دیتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے لیے نہیں دیتا، بلکہ تم سے پوچھا جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے تم اس اللہ کی مرضی کو بتاؤ. سوال کرنے والا جو سوال تم سے پوچھتا ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے اس کی مرضی کیا ہے مجھے معلوم نہیں، تم بتاؤ. مفتی تلاش کرتا ہے، قرآن میں دیکھتا ہے، حدیث میں دیکھتا ہے، فقہ میں دیکھتا ہے، مفتیوں کے اقوال میں دیکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس میں سمجھی ہے، اور وہ سمجھ کر پھر اس کو جواب دیتا ہے. تو تمہارا جواب دینا یہ اللہ کی رضامندی کو بتلانا ہوا. اگر جو اللہ کی رضامندی ہے وہی بات تم نے بتائی، یعنی صحیح فتویٰ دیا، جو ہی بات اللہ کی رضامندی کی ہے وہی تم نے بتائی، بہت بڑے فائدے کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. لیکن اگر تم نے محنت نہیں کی، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اور کیا ہے آنکھیں بند کر کے جواب لکھ دیا، ہاں میرے نزدیک یہی صحیح ہے کر کے، تو وہ تمہارے نزدیک کیا ہے وہ نہیں پوچھتا، وہ تو اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ پوچھ رہا ہے. تو تم نے اللہ کی رضامندی کی غلط نشاندہی کی اور وہ اس کو اللہ کی رضامندی سمجھ رہا ہے. اس لیے تم تو جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کی رضامندی جو نہیں ہے وہ تم رضامندی بتا رہے ہو، اور وہ اس وجہ سے جائے گا کہ اس کو ایسے آدمی سے اپنا علاج نہیں کرانا چاہیے تھا کہ جس کو علاج معلوم ہی نہیں ہے، اور اس نے اس سے علاج کروایا، اس وجہ سے وہ بھی گمراہ ہوا اور تم بھی گمراہ ہوئے.
اور سمجھ میں نہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ اور یہ مقام بہت ہی، ہمیں جواب فوری دینا ضروری نہیں، جواب تاخیر سے دو، لیکن سوچ سمجھ کر دو، اور اس طریقے سے جواب دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں پوچھا جائے تو بتا سکو کہ ہاں میں نے یہ دلیل، یہ قول، یہ فلانی چیز کو صحیح سمجھا تھا، اور یہ صحیح سمجھ کر، میرا سمجھنا صحیح تھا، اسی سمجھ کر میں نے جواب دیا ہے. جی. والمراد بالأهلية هنا أن يكون عارفا مميزا بين الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على بعض ولا يصير أهلا للفتوى ما لم يصل صوابه أكثر من خطئه. ثوابہ اکثر ہونا چاہیے، خطا کے مقابلے میں، غلطی کے مقابلے میں تمہارے جواب صحیح زیادہ ہو تب تمہارے اندر میں اہلیت آئی، للاکثر حکم الکل کی وجہ سے. جی. لأن الصواب متى كثر فقد غلب ولا ثواب زیادہ ہو جائیں گے تب تو وہ غالب ہوگا، اور غالب کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا، حکم دیا جائے گا. ولا عبرة في المغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على الأعم الأغلب كذا في الولوالجية وفي مناقب الكردري. قال ابن المبارك وقد سئل متى يحل للرجل أن يفتي. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کو فتویٰ دینے کی کب صلاحیت پیدا ہو جائے گی، کس وقت اس کو مفتی قرار دیا جائے گا، کب آدمی مفتی ہوگا. متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء؟ قال إذا كان بصيرا بالحديث والرأي عارفا بقول أبي حنيفة حافظا له، وهذا محمول على إحدى الروايتين عن أصحابنا وقبل استقرار المذهب. قبل استقرار المذہب کی بات تھی. اب اس وقت ہمارے سامنے مذہب حنفی اور دوسرے تمام مذاہب سب کے سب مستقر ہو گئے، ثابت ہو گئے، لکھے گئے، تحریر ہو گئی. اصحاب تخریج نے، اصحاب ترجیح نے، اصحاب فتویٰ نے کس پر عمل کیا جائے گا، کس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کس کی دلیل قوی ہے، کس کی دلیل قوی نہیں ہے، وہ کتابوں میں سب متعین ہو گیا. سمجھ میں متون آ گئے، شروع آ گئے، شروع میں بھی سارے اقوال آ گئے. اس وجہ سے. جی. أما بعد التقرر فلا حاجة إليه لأنه اس يمكنه. وجہ سے اب دلیل کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو قول لکھا ہے، جس قول کو راجح قرار دیا ہے، اس کو تلاش کرو اور راجح قول کے اوپر فتویٰ دے دو. اس کی دلیل کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. جی. لأنه يمكنه التقليد. أقول ولا يخفى عليك في ما في هذا الكلام من عدم الانتظام، ولهذا اعترضه محشيه الخيل الرملي بأن قوله يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قال مضاد لقول الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى. اشکال ہوتا ہے کلام میں، برابری نہیں ہے، ذرا سمجھ میں فرق ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ امام صاحب کے قول کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہو کہ امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے قول پر اس وقت تک عمل مت کرو جب تک کہ دلیل تمہیں معلوم نہ ہو. سمجھ میں آنا چاہیے، دونوں میں تو تضاد ہو گیا. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ امام صاحب کے قول کو لو، اور دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ دلیل کو دیکھو. جی. حتى يعلم من أين قلنا إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد. اس سے معلوم ہے کہ جو غیر مجتہد ہے ان کو فتویٰ دینا جائز ہی نہیں، اس وجہ سے کہ وہ تو دلیل جانتا ہی نہیں. جب دلیل نہیں جانتا وہ فتویٰ کیسے دے گا؟ جی. فكيف يستدل به على وجوبه؟ فنقول اس کا جواب دے رہے ہیں. فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة. الفاظ ذرا اب تم لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، لیکن میں بتا رہا ہوں، جو نااہل فتویٰ دیتا ہے، جو نااہل فتویٰ دیتا ہے وہ اصل میں مفتی ہے ہی نہیں، وہ فتویٰ دیتا ہی نہیں. وہ نااہل جو ہے، یعنی جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، نااہل کا معنی. ورنہ اردو کا نااہل سمجھ کر تم لوگ سمجھو گے کہ ہم کو نااہل قرار دے دیا، کیونکہ جن میں دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ تو فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. اور پھر بھی وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ وہ مفتی کے قول کو نقل کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو مطالعہ کی ضرورت ہے. جی. وإنما هو حكاية عن المجتهد أنه قائل بكذا
وباعتبار هذا الملحظ تجوز حكاية قول غير الإمام، فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي فتواهم لا غير؟ فليتأمل. اس کو اچھی طریقے سے غور کرو، سوچو، سوال اور جواب اچھی طریقے سے تمہیں سمجھ میں آئے گا. وتوضيحه أن اب اسی کی جو کہا کہ سوال اور اعتراض اور اس کا جواب، اس کی توضیح کر کے اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. توجیہ یہ ہے کہ مشائخ نے وتوضيحه أن المشايخ يطلعوا على دليل الإمام. مشائخ نے جو اجتہاد کا درجہ حاصل تھا، ان حضرات نے امام صاحب کے قول کو دیکھا، امام صاحب کے دلیلوں کو دیکھا. جی. وعرفوا من أين قال. یہ بھی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ امام صاحب نے یہ قول کون سی دلیل کی وجہ سے کہا ہے، کس وجہ سے کہا ہے. واطلعوا على دلیل أصحابه. اور اسی طریقے سے امام صاحب کے اصحاب کی دلیل بھی انہوں نے دیکھی، انہوں نے جو مقولہ ذکر کیا ہے، جو اختلاف ذکر کیا ہے وہ دیکھا، ان کے دلائل انہوں نے دیکھی. فيرجحون دلیل أصحابه على اور دلیله. پھر اس پر ان کو جو دلیل راجح قرار دی، چاہے وہ صاحبین کی دلیل ہو، چاہے وہ امام صاحب کی دلیل ہو، انہوں نے اس کو راجح قرار دیا. فيفتون به ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله. یعنی انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی کی دلیل نہیں معلوم ہوئی، اس وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، وہ یہ بات نہیں ہے. ان کے سامنے دلیلیں تھی، سب کچھ تھا. جی. فإنا نراهم قد شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقول بھر دی اپنی کتابوں کو دلائلوں کے ذریعے سے. ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف. اور آخر میں ساری دلیلوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے. جی. ثم يقولون الفتوى على قول أبي يوسف مثلا وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل ولم نصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتأصيل فعلينا حكاية ما يقولون. اب ہمارا دور آیا اور ہمارے اندر میں دلیل کو جاننے کی، پرکھنے کی، دلیل کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو ہم ان لوگوں نے دلیل کو جان کر پرکھ کر جس کو صحیح قرار دیا ہے، ہم اسی کو نقل کر دیتے ہیں. یہ تو نقل کرنا تو ہمارا درست ہے، یہ ہم فتویٰ دے رہے ہیں، وہ گویا کہ کیا ہے، ناقل ہے للفتاوی المفتی المجتہد. آج کل کے مفتی کون ہیں؟ کہتے ہیں ناقل الفتاوی المجتہد. جی. فعلينا حكاية ما يقولونه لأنهم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. وانظر إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم إن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف. علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہر زمانے میں مجتہدین کا وجود تو ہوتا ہے. سمجھ میں جو دلیل، یہ بالکل ایسا ہی نہیں کہ کچھ آتا جاتا نہیں، بلکہ ان حضرات کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، استدلال ہوتی ہے. ہاں، جو پہلے زمانے میں تھی اتنی نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ضرور ہے. سمجھ میں آئے. جیسے موجودہ زمانے میں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت کیا ہے مولانا کیا نام اس کے، دارالعلوم دیوبند میں ہمارے استاد تھے مفتی مہدی حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سمجھ میں آ گیا. یا اس سے اور آگے چلو تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سمجھنا. اس طریقے سے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ دلیل کو جاننے پرکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات دوسری ہے کہ وہ اجتہاد کے درجے تک نہیں پہنچے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اتنی بات سمجھنے کے بعد موجودہ حالات کو اب دیکھنا، اور موجودہ حالات کو تم دیکھو گے تو کیا ہے، اس وقت میں ذرا سا ترجمہ سن لیا، ترجمہ پڑھ لیا، ذرا سا عربی پڑھ لیا، سمجھنا، یا عربی کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، وہ اپنے آپ کو مجتہد سے کم سمجھتا ہی نہیں. سمجھ میں آئے نہیں. موجودہ زمانے میں جو خرابی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، اجتہاد تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن ذرا سا ترجمہ دیکھ لیا، وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے لگا. یہ بھی غلط ہے. اس وجہ سے ایسے لوگوں سے بھی بچتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے، اجتہاد کے لیے 40 یا 46 فنون کے جاننے میں مہارت کی ضرورت ہے. جب یہ سارے فنون میں مہارت آ جائے گی تب جا کر آدمی مجتہد پر بننے گا. مجتہد بننا اتنا آسان نہیں ہے جیسا آج کل لوگوں نے سمجھ لیا ہے. جی.
ورجحوا وصححوا إلى أن قال فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم. وفي فتاوى العلامہ ابن شلبی علامہ شلبی رحمۃ اللہ علیہ کے فتح میں لکھے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے حنفی مسلک کو چھوڑ کر کیا ہے دوسری طرف توجہ کرنا درست نہیں ہے. وفي فتاوى العلامة ابن شلبي ليس للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن مشائخ اصحاب ترجیح نے اگر ترجیح دی ہے کہ اس وقت اس مسئلے پر عمل نہیں ہے، اس قول پر عمل کرنا ہے، تو اس صورت میں رجوع کر سکتے ہو، عدول کر سکتے ہو، ورنہ تو امام صاحب کے قول کو اختیار کرنا پڑے گا تمہیں. جی. إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجح